دوستو اس ویڈیو میں ہم سلطنت سلجوق کے دوسرے عظیم سلطان اور مسلم رہنما سلطان الپ ارسلان کے بارے میں کچھ باتیں شیئر کریں گے۔ دوستو الپ ارسلان کا نام محمد تھا، جبکہ ابو شجاع ان کی کنیت تھی۔ انہیں عباسی خلیفہ کے دربار سے بہت سے القابات ملے تھے، لیکن دنیا انہیں الپ ارسلان کے نام سے ہی جانتی ہے۔ 1451 ہجری میں جب چغری بیگ کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد ان کے لائق بیٹے الپ ارسلان نے مرخ کی ریاست کا انتظام سنبھالا۔ 1063 عیسوی میں تغرل بیگ کا انتقال ہوا تو زیادہ تر عمرہ الپ ارسلان کے حامی اور ان کی بہترین صلاحیت کن شخصیت کے مداح تھے۔ چنانچہ 456 ہجری بمطابق 1064 عیسوی کے آخر میں الپ ارسلان نے سلجوقی حکومت کے دوسرے فرما روا کی حیثیت سے زمام کار سنبھالی۔ الپ ارسلان نے حکمران بننے کے بعد بغداد میں عباسی خلیفہ کو پیغام بھیجا تاکہ خلیفہ سے نئی سلجوقی حکومت کو اذن حکمرانی مل جائے۔ الپ ارسلان 1064 عیسوی میں سلجوقی لشکر لے کر آذربائیجان کی سمت روانہ ہوئے۔ یہاں الپ ارسلان نے اپنی لیاقت کے جوہر دکھائے اور کئی قلعے فتح کر لیے، یہاں تک کہ انجاز کے فرما روا بقرات نے خوف زدہ ہو کر صلح کی درخواست کی۔ اس پر الپ ارسلان نے اپنی فوج کو واپس بلوا لیا اور مکمل فوج کے ساتھ آرمینیا کے مسیحی حصے پر چڑھائی کر دی۔ اس زمانے میں آرمینیا کے دو حصے تھے، ایک حصہ اسلامی آرمینیا کہلاتا تھا جبکہ دوسرا مسیحی آرمینیا کے نام سے مشہور تھا۔ الپ ارسلان نے مسیحی آرمینیا میں ایک اہم شہر کو فتح کیا۔ اس کے بعد الپ ارسلان کے حکم پر فوج کا رخ مسیحی آرمینیا کے صدر مقام کی طرف موڑ دیا گیا۔ عیسائی اس شہر کو بے حد عزیز رکھتے تھے۔ اس شہر کے چاروں اطراف پانی اور ایک طرف لکڑی کا پل تھا، لیکن سلجوقیوں نے کافی کوششوں کے بعد اس قلعے کو بھی فتح کر لیا۔ مسیحی آرمینیا کی فتح کے بعد الپ ارسلان نے جنگ کا سلسلہ روک دیا۔ 457 ہجری بمطابق 1064 عیسوی میں اس علاقے کی طرف آگے بڑھتے چلے گئے کہ جہاں ان کے آباء و اجداد نے زندگی گزاری تھی۔ 460 ہجری بمطابق 1067 عیسوی میں الپ ارسلان کے ایک سالار نے رومی سلطنت کی ایک فوج کو شکست دی اور کیسریا پر قبضہ کر لیا۔ یہ فتوحات روم کی قدیم سلطنت کے لیے خطرے کی گھنٹی سے کم نہ تھی۔ ادھر الپ ارسلان اپنی پوری مشرقی فوج کے ساتھ آذربائیجان سے ہوتے ہوئے میلازگرد جا پہنچے۔ یہاں سے الپ ارسلان نے مصر کا رخ کیا، لیکن اس موقع پر ان کو یہ معلوم ہوا کہ روم کا بادشاہ زبردست فوج لے کر پیش قدمی کر رہا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ مشرقی اناطولیہ اور آذربائیجان پر قبضہ کر لے۔ قیصر روم کی فوج کوئی معمولی فوج نہ تھی۔ ابن اسیر کے مطابق یہ فوج 2 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل تھی، جبکہ اسلامی مورخین کے مطابق الپ ارسلان کی فوج صرف 15,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ اتنی طاقتور فوج کے سامنے الپ ارسلان کا اسلامی لشکر صرف ایک مٹھی بھر سپاہیوں کا دستہ محسوس ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ قیصر روم اور اس کے جرنیل بڑے غرور سے کہا کرتے تھے کہ آئندہ موسم سرما ہم رے یعنی سلجوقیوں کے دارالحکومت میں گزاریں گے، جبکہ موسم گرما عراق میں، واپسی پر ہم شام کے علاقوں کا فیصلہ کرتے ہوئے آئیں گے۔ الپ ارسلان اپنے سے 20 گنا بڑی طاقت کو دیکھ کر قطعاً خوف زدہ نہ ہوئے۔ وہ جانتے تھے کہ ایک طاقت اور ہے جو زمینوں آسمانوں پر حکمرانی کرتی ہے۔ انہوں نے اپنی فوج سے کہا کہ اے مجاہدین اسلام، بے شک ہماری تعداد دشمن کے مقابلے میں بہت کم ہے، لیکن ہمیں صبر و ہمت سے کام لینا ہے۔ اللہ کی تائید و نصرت پر بھروسہ کرتے ہوئے دشمن سے لڑنا ہے۔ اگر فتح پائی تو اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہوگا، ورنہ درجہ شہادت پر تو ہم ضرور فائز ہوں گے۔ 423 ہجری بمطابق 1070 عیسوی کو خلات کے مقام پر اسلامی لشکر کی رومیوں کے ایک ہر اول دستے سے لڑائی ہوئی۔ یہ ہر اول دستہ بھی بہت بڑا تھا۔ اسلامی فوج کے سپاہی اس وقت جذبہ شہادت سے سرشار تھے۔ رومی ہر اول دستے کے سپاہی دیکھتے ہی دیکھتے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ الپ ارسلان کی پیش قدمی اور اپنے ہر اول دستے کی تباہی کی خبر ملتے ہی سنبھل کر قیصر نے اپنی ساری فوج یکجا کر لی اور میلازگرد اور خلات کے درمیان ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ الپ ارسلان نے ایک دانشور جرنیل کا ثبوت دیتے ہوئے قیصر روم کو ایک مشورہ دیا کہ جنگ میں بہت سی جانیں ضائع ہو جائیں گی، بہتر یہی ہے کہ فریقین اپنے اپنے وطن واپس چلے جائیں۔
جس کے جواب میں قیصر روم نے کہا کہ اے وحشی، اگر تم امن پسند ہو اور لوگوں کا خون بہانا نہیں چاہتے تو اس جگہ کو جہاں تم نے پڑاؤ ڈال رکھا ہے رومی فوج کے لیے خالی کر دو اور اپنی سچائی کے ثبوت کے طور پر اپنے دارالحکومت رے کو ہمارے حوالے کر دو۔ اس موقع پر حضرت امام ابو نصر محمد بن عبد المالک بخاری حنفی نے مشورہ دیا کہ آج کے دن ٹھہر جائے، کل جمعے کا دن ہے اور دنیا بھر کے مسلمان آپ کی فتح کے لیے دعائیں کریں گے۔ الپ ارسلان کو یہ مشورہ پسند آیا۔ دوسرے دن انہوں نے اپنی فوج کے ساتھ نماز جمعہ ادا کی۔ بارگاہ الہی میں خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگی گئیں۔ ساری فوج پر گریہ ازاری کی کیفیت طاری تھی۔ سلطان الپ ارسلان نے سفید قبا زیب تن کر کے کہا کہ اگر میں شہید ہو گیا تو یہی میرا کفن ہوگا۔ پھر تلوار نیام سے نکال کر نیام پھینک دی۔ یہ دیکھ کر مجاہدین میں زبردست جوش و خروش پیدا ہوا اور میدان جنگ تکبیر کے نعروں سے گونجنے لگا۔ سلجوکیوں کے ہر اول دستے نے جب رومیوں پر حملہ کیا تو پہلے ہی حملے میں رومیوں کے مشہور جرنیل اور سپاہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ الپ ارسلان نے نہایت ہی حکمت کے ساتھ اپنے ترک تیر اندازوں کو منظم کیا۔ وہ اتنی پھرتی سے تیر اندازی کر رہے تھے کہ رومی فوج کو آگے بڑھنے کی مہلت ہی نہیں مل رہی تھی۔ رومی دستوں کی اگلی صفوں میں تجربہ کار جرنیل موجود تھے، لیکن وہ بھی اپنی فوج میں پھیلنے والی افراتفری پر قابو نہ پا سکے۔ اس موقع پر قیصر روم سے ایک تاریخی غلطی سرزد ہوئی۔ گھمسان کی اس لڑائی میں وہ اپنی فوج کی پسپائی سے بوکھلایا ہوا تو تھا ہی، اس پر نہایت تیز دھوپ نے اس کو مزید بدحواس کر دیا۔ اس نے سوچا کہ چند لمحے میں اپنے خیمے میں آرام کر لوں، شاید کچھ آرام کے بعد میں بہتر انداز میں لڑ سکوں، اور یہی اس کی تباہی کا سبب بنا۔ جب قیصر نے اپنے خیمے کا رخ کیا تو دور تک پھیلے رومی سپاہیوں نے یہی سمجھا کہ شہنشاہ نے پسپا ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اب لڑائی جاری رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ رومی فوج بھاگ کھڑی ہوئی اور قیصر روم گرفتار کر لیا گیا۔ الپ ارسلان نے اپنے بدترین دشمن سے عزت کا جو برتاؤ کیا، اس کی تعریف سخت متاثر یورپی مورخین تک نے بھی کی ہے۔ سلطان الپ ارسلان نے قیصر سے پوچھا کہ اگر آپ کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوتی اور میں اس حالت میں آپ کے پاس قیدی بن کر پیش کیا جاتا تو آپ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ قیصر نے بے ساختہ کہا، بدترین سلوک جو میرے بس میں ہوتا میں وہی کرتا جو کہ ایک قیدی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ الپ ارسلان نے کہا کہ اب مجھے آپ کی ذہنیت کا خوب اندازہ ہو گیا ہے، کیوں نہ میں بھی آپ کے ساتھ یہی سلوک کروں۔ قیصر نے مزید کہا کہ آپ نے میری ذہنیت کا انجام بھی تو دیکھ لیا ہے۔ الپ ارسلان مسکرا اٹھے اور انہوں نے کہا کہ میں دین حق کا پیروکار ہوں۔ اسلام امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ جو سلوک آپ میرے ساتھ کرنا چاہتے تھے وہ میں آپ کے ساتھ ہرگز نہ کروں گا۔ فریقین کے مابین 50 سال کے لیے ایک معاہدہ طے پایا گیا، جس کے مطابق رومی 15 لاکھ دینار تاوان کے طور پر فوری ادا کریں گے۔ ہر سال 3,60,000 دینار رومی سلطنت کو ادا کرنے ہوں گے اور رومیوں کی قید میں موجود تمام مسلمانوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ ضرورت کے وقت قیصر مسلمانوں کو فوجی امداد بھی دے گا۔ معاہدہ ہو جانے کے بعد سلطان الپ ارسلان نے قیصر کو قیمتی خلعت تحفے میں پیش کی۔ قیصر اس حسن سلوک سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے رخصت ہوتے وقت بغداد کی طرف سر جھکا کر 3 مرتبہ سلام پیش کیا، گویا وہ خلافت بغداد کی اطاعت کا اظہار کر رہا تھا۔ ملازگرد کی اس تاریخی جنگ سے سلجوقی سلطنت کی حدود میں تو کوئی اضافہ نہ ہوا، لیکن مسلمانوں کا خوف تمام عالم میں بیٹھ گیا۔ 465 ہجری بمطابق 1072 عیسوی میں سلطان الپ ارسلان 2 لاکھ مجاہدین کا لشکر لے کر روانہ ہوئے، کیونکہ اب ان کا ارادہ ترکستان کی تمام مملکتوں کو اسلام میں داخل کرنے کا تھا، لیکن قدرت پہلے ہی اپنا فیصلہ کر چکی تھی۔ کریر کے مقام پر ایک سرحدی محافظ نے الپ ارسلان پر حملہ کر کے انہیں شدید زخمی کر دیا۔ اس محافظ کو تو موقع پر ہی مار دیا گیا، لیکن 465 ہجری کو اسلام کے اس عظیم جری سالار نے اس دنیا فانی کو خیر آباد کہہ دیا۔ دوستو، ہے نا مزیدار معلومات؟ تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔ مزید ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔